وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس مقبول باقر سے گزارش کروں گی تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود معزز ادیب و شعراء، دنیا بھر سے آئے ہوئے دانشور اور صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر آپ اہل علم و ادب کے درمیان موجود ہوں۔ آج احمد شاہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چمن ادب کی آبیاری خون جگر سے کی جائے تو اس میں کھلنے والے گل بوٹے سدا بہار ہوتے ہیں۔ گزشتہ 16 برسوں سے مسلسل منعقد کی جانے والی یہ عالمی اردو کانفرنس نہ صرف کراچی، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہماری پہچان اور ایک برانڈ ہے۔ سب سے پہلے میں احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں کو اس اہم اور پوری دنیا میں مقبول ادبی میلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ علم و ادب، فن و ثقافت سے ان کا والہانہ اور دیوانہ وار محبت اور شب و روز محنت ہے کہ اپنے اعلیٰ ترین معیار کی بدولت اس کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ علوم و فنون انسان کا خاصہ ہیں۔ قدرت نے انسان کو سوچنے والا دماغ، احساسات و جذبات والا دل، تخلیق کی صلاحیت، ابلاغ والی زبان، اخلاقی حس اور جمالیاتی ذوق عطا کیے ہیں۔ ان نعمتوں کی بدولت وہ دوسرے جانداروں سے الگ اور برتر ہو گیا ہے۔ اعلیٰ ادب کا مطالعہ ہمیشہ سے افراد و اقوام کو باشعور، متوازن، شائستہ، انسان دوست، ہمدرد اور نفیس بنانے کا ذریعہ رہا ہے۔ ادب میں سماج کو بدل ڈالنے کی اور اندیکھی قوت موجود ہے، جس کا مشاہدہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے 20ویں صدی کے پہلے نصف میں ہی کر لیا تھا۔ ادب و ثقافت کے ذریعے افراد و اقوام کی اصلاح اور فلاح کے لیے بڑا مفید کردار ادا کیا جاتا رہا ہے۔ جن اقوام نے اس پر استقامت دکھائی، آج وہ تاریخ میں اپنے منفرد مقام کی بدولت تہذیب یافتہ اقوام کہلاتی ہیں۔ ادب و تہذیب اور ثقافت کے اس پرچار میں جن افراد نے اپنا کردار ادا کیا وہ امر ہو گئے۔ ان کی علمی تخلیقی صلاحیتیں ہماری مجموعی مثبت سماجی تبدیلیوں کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ تاریخ کے صفحات پر زندہ و جاوید ہیں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس ادب کے ان میناروں کے ہی نام منسوب ہے۔ مشاہیر ادب کو باوقار انداز میں نہ صرف یاد کیا جائے گا بلکہ ان کی اعلیٰ علمی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین کیا جائے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں پہلے کی طرح پاکستان کی تمام زبانوں کی محبت کو سمو رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اردو کانفرنس ہماری بلکہ پوری ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے اہل علم و دانش، میڈیا، سماج، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ہم قدم ہونے، سیکھنے، سکھانے اور تہذیب و ثقافت میں نئی جہتیں اور معیار وضع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہترین سماجی تبدیلیوں کے ذریعے اگر معاشرے کو امن و فلاح کا گہوارہ بنانا ہے تو ہمیں بھی اپنی علمی، فکری، تخلیقی استعداد کے مطابق اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم روشن خیال اور امن پسند لوگ ہیں، مگر پھر بھی ہم پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا جواب دینا بہرحال ضروری ہے۔ ہمیں پوری دنیا میں اپنی ساکھ کو مثبت رکھنا ہے۔ ہم اپنی ان ادبی ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جیسا تم سوچتے ہو ہم ویسے نہیں۔ ہم پرامن اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری ثقافت، تہذیب اور ادبی روایات مہذب قوم کی آئینہ دار ہیں۔
हमारा अदब हमारी बेहतरीन इक़दार का सबूत है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अहमद शाह की क़यादत में इल्म व अदब और फ़न की आबियारी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए ये शहर बल्कि मुल्कों जाकर फ़न व सखाफ़त की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का रोशन ख्याल चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं और शायकीन अदब व फ़न इनकी काविशों का एतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं। कराची के साथ साथ लाहौर, मुज़फ़्फ़राबाद, सक्खर में PLF के इनेकाद ने मुल्क व मिल्लत के लिए इनकी मोहब्बत और अदब व फ़न के लिए खिदमत के जज्बे को सामने लाया है। इस तरह इनके यूथ फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल और दीगर अदबी और सकाफ़ती तकरीबात और मेले अपनी मिसाल आप हैं। इससे हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर फ़ायदा हुआ। नौजवान मस्बत मशागिल और सरगर्मियों में हिस्सा लेकर गलत और मनफी सरगर्मियों से दूर रहे। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अदब समाज का एक अहम हिस्सा है। जहाँ समाज है वहाँ अदब है। जदीद ज़िंदगी के इन देखे अफरियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का आखिरी मोर्चा अदब व फ़न ही है। चुनाचे फ़न व सखावत की इन सरगर्मियों को जारी रखें। आप यहाँ जो कुछ सीखें इसे मशाल राह बनाएं क्योंकि मुस्तक़बिल आपका है। आखिर में मैं एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह की गवर्निंग बॉडी और मुल्क व बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए हुए मंदूबीन से मुखातिब को अपने लिए खुशी का बायस समझते हुए ये कहूँगा कि हम सबको अपनी आला शनाख्त को मुक़द्दम रखना है और इसके लिए हमारे कलम ही हमारा हथियार हैं। ख़वातीन व हज़रात, इख्तिताम में मैं अहमद शाह साहब की खिदमात और काविशों के एतराफ़ के तौर पे कुछ और तो नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मैंने इन्हें वज़ीर मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया है। आप सब हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तालियां बहुत बहुत मुबारक हो अहमद शाह साहब। और गुलदस्ता है शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब से कि गुलदस्ता मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा की खिदमत में पेश फरमाएं। और UAE के कौंसल जनरल जनाब बखीत अतीक साहब के लिए भी फूलों का तोहफ़ा है। शुक्रिया। और एक गुलदस्ता मेहमान खुसूसी के लिए है, वो मैं आर्ट्स काउंसिल के सदर और अब जैसे कि अभी अनाउंस हुआ वज़ीर बन गए हैं, उनसे गुजारिश करूँगी कि उनको गुलदस्ता पेश करें।